السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول جعفر. ناظرین، ہمارے ملک اسپیشلی بلوچستان میں جب آپ کچھ غلط کرتے ہیں یا آپ کے ماتحت کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ نشاندہی کرتے ہیں کہ یہاں غلط ہو رہا ہے، بجائے آپ امپرومنٹ کے آپ ان پر ہی بلیم کرتے ہیں. ایک کہاوت ہے نا کہ جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں آپ اس طرف دیکھو، آپ میری ذات پر کیوں وہ آ رہے ہو. لیکن یہاں پر ایک روش ہے نا، کیونکہ کہا جاتا ہے، الزام بھی ہے کہ سب چیزیں اکیلا کوئی نہیں کر سکتا، ٹاپ ٹو بوٹم سب ملے ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے. جو آج کا پروگرام بھی ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جو بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام یعنی BRSP سے متعلق ہے. یہ وہ ایسے کام کرتے ہیں جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو ان کا اصلی کام ہے وہ یہ کرتے نہیں ہیں. وہ کام جو غربت مٹانے کے لیے ہو، لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے ہو، اس پر تو ان کو توجہ نہیں ہے. غریبوں کے نام پر اس کے اندر کام کرنے والے تو امیر ہو گئے. غریبوں کے نام پر بہت سارے کروڑ پتی بن گئے. لیکن جس غریب کے لیے یورپی یونین، جرمن، US کا پیسہ آیا، وہ صرف ان چند لوگوں کو امیر کر سکا. غریب کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. پھر طریقہ واردات کیا ہے کہ کسی کو کچھ دے کر اپنے حق میں کامنٹ لے لیتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے بھی ماشاءاللہ پھر سیاستدان بھی کچھ، سب کی اکثریت کی میں بات نہیں کرتا، ان کو بلا کر ان سے اپنے حق میں کامنٹ لینا، پھر کمیونٹی میں کسی کو کچھ دینا، اپنے حق میں کامنٹ لینا. بات یہ کہ کسی کو دیکھ کر کچھ اپنے حق میں بلوانا یہ نہیں ہوتا. جس دن لوگوں نے خود آپ کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دی تب پتہ چلے گا. جب ہم بات کرتے ہیں کمیونٹی میں جا کر تو ہمیں یہی شکایتیں ملتی ہیں، یہی ثبوت ملتے ہیں کہ یہاں پر سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں، یہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں جو سرکار میں بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں. یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایسے نہیں لگا. یہاں پر ناقص میٹیریل استعمال ہوا ہے، اس کی بھی بہت ساری چیزوں کی ثبوت تک ہمیں دیے جاتے ہیں. اب یہ چیز ایسی نہیں ہے. اب سب سے پہلے تو جو الزام لگایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ BRSP میں ایک قبیلے کو بڑی پریفرنس دی جاتی ہے. BRSP کو اس قبیلے سے جوڑا جاتا ہے کہ یہ بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام نہیں ہے بلکہ B سے کچھ اور بنتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری، اس صوبے میں جس کے نام پر یہ صوبہ ہے بلوچستان، ظاہری بات ہے یہاں پشتون بلوچ سب سے بڑی اقوام ہے. ایک بلوچ بھی ان میں سینئر مینیجر نہیں ہے، کوئی ایک کمپیٹنٹ نہیں تھا. بلوچ انٹرنیشنل لیول پر ایوارڈ لے رہے ہیں، دنیا کو متاثر کر رہے ہیں، لیکن BRSP میں کوئی بلوچ متاثر نہیں کر سکا. ایک بھی سینئر مینیجر نہیں ہے. اگر انہوں نے کوئی رکھے ہیں بلوچ تو ڈرائیور رکھا ہے، گاڑی کو صاف کرنے والا رکھا ہے، PN رکھا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس طریقے کی سوچ رکھتے ہیں. اور یہی ہوتا ہے نا کہ اپنی کمیونٹی کو ساتھ ملانا ہوتا ہے، یہاں کے لوگوں کو روزگار والا کرنا ہوتا ہے، ان کی زندگی بہتر بنانی ہوتی ہے. انہوں نے IT کے سینئر مینیجر کو خیبر پختونخوا سے امپورٹ کیا ہے، پھر آگے اس نے اپنے ایک اور رشتہ دار کو امپورٹ کیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہو کیا رہا ہے اس صوبے میں، کس طریقے سے ڈویژن کی گئی ہے. کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں؟ ہمیں بھی اس طریقے سے پتہ نہیں تھا. درتہ جب جاتے گئے لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرتے رہے، ہمیں چیزیں پرووائڈ کرتے رہے. پھر اندر کے کئی لوگ ہیں کہ یار کئی لوگ ہیں جو کب سے قابض ہیں، ہم نے اتنی زندگی دی، یہاں ہمیں پروموشن نہیں ہو رہی، لوگ یہاں قابض ہیں. تو ہمیں یہی ہے نا، جب آپ حق کے لیے بات کرتے ہو تو بہت سارے ہر جگہ پر لوگوں کا حق مارا جا رہا ہوتا ہے تو وہ لوگ خود آتے ہیں. ہمارا کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہے. شاید چپ رہ کر بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. جب ہم نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا بجائے عمل کرنے کے، ہم پر الزام تراشی، ہمیں لیبل دینا کہ بلیک میلنگ ہے. میری بلیک میلنگ کی قیمت جاننا چاہتے ہو نا؟ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی چیز
میری بلیک میلنگ پر پورا نہیں اتر سکتی، اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. میری بلیک میلنگ اگر یہ ہے کہ میں کہوں غریب کے لیے آیا ہوا پیسہ غریب کو ملے، تو ہاں میں بلیک میلر ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ یہاں کے لوگوں کو اندر پوزیشنز دی جائیں، یہاں کے لوگوں کو روزگار والا کر دیا جائے، یہ بلیک میلنگ ہے، تو ہاں میں بلیک میلر ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ یہاں پر BRSP میں ڈکٹیٹر شپ کو ختم کر دینا چاہیے، اگر یہ بلیک میلنگ ہے تو میں بلیک میلر ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ BRSP میں اقربا پروری نہ ہو، میرٹ پر لوگ تعینات ہوں، یہ بلیک میلنگ ہے تو میں بلیک میلر ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ BRSP جو پیسہ آ رہا ہے اس کو غریبوں پر خرچ کرے بجائے خود کو امیر بنانے میں، اگر یہ بلیک میلنگ ہے تو میں بلیک میلر ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ یہاں پر جو قومیں ہیں ان کو اس طریقے سے نمائندگی دی جائے، ان کو میرٹ پر ترجیح دی جائے، یہ بلیک میلنگ ہے تو میں بلیک میلر ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ کوالٹی والا میٹیریل یوز ہونا چاہیے، اگر آپ کو یہ بلیک میلنگ لگتی ہے تو میں بلیک میلر ہوں. اور اب پتہ چلے گا کہ بلیک میلر کون ہے، حق پر کون ہے اور جھوٹ پر کون ہے. اگر میں بتا دوں آپ کو چند چیزیں کہ یہاں پر آپ کا ایک مینیجر ہے جس کو آپ نے آج کل کسی وجہ سے ڈیموٹ کر کے اسسٹنٹ مینیجر بنا دیا فائنانس کا، اسپورٹس کار والا، کیا اس کی اتنی انکم ہے، اس کے جو مینس ہیں وہ اتنے ہیں کہ وہ اسپورٹس کار رکھے، وہ لگژری ہاؤس رکھے، اور پھر مزید اس کو بہتر بنانے کے لیے، لگژری بنانے کے لیے لائف سٹائل کو ساتھ والی جگہ لے کر کروڑوں میں اس کو گارڈن بنا دے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ ایک اور جو ہمیں ایتھکس سکھاتے ہیں جرنلزم کے، ہمیں بتاتے ہیں جرنلزم کیا ہے، جو سینئر مینیجر بنے ہوئے ہیں جن کا کام سگریٹ زیادہ سے زیادہ پینا اور آفس میں ہر وقت گیم کھیلنا ہے، اور 3 سے 3.5 لاکھ روپے وہ تنخواہ لے رہے ہیں. اگر ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنا بلیک میلنگ ہے تو ہاں میں بلیک میلر ہوں. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ سرکاری لوگ سرکار کو بھی لوٹ رہے ہیں اور تعلقات آپ سے بنا کر آپ کے فرنٹ مین بن کر آپ کے ساتھ کس صورت میں کام کر رہے ہیں ایک پرائیویٹ NGO، اگر یہ بلیک میلنگ ہے تو ہاں بلیک میلر ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ڈپلوما ہولڈر جو معزز عدالت خود کہہ چکی ہے کہ وہ نہیں انجینئر کے جو پراپر انجینئر ہے اس کے مطابق وہ نہیں بن سکتا، اس کو اختیارات حاصل نہیں ہے، اگر ان کو ایکسپوز کرنا بلیک میلنگ ہے تو ہم بلیک میلر ہیں. کوئی آپ کو آئینہ دکھائے تو آپ کو برا لگتا ہے. اب جو ابھی جس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ رول آف میڈیا ان سوسائٹی، ان ڈیولپمنٹ، ان انوائرمنٹ، مختلف پتہ نہیں کیا نام رکھ دیے ہیں انہوں نے، بس یہی ہے. اس کا کیا مقصد ہے؟ BRSP کون ہوتی ہے یہ کروانے والی؟ یہ میڈیا والوں کا کام ہے، وہ کریں. آپ کیوں اسپانسر کر رہے ہیں؟ آپ کا کام کچھ اور ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ میٹروپولیٹن کا کام ہے صفائی کرنا، نیب کا کام ہے احتساب کرنا، تو اگر نیب صفائی پر آ جائے اور وہ ادھر چلا جائے تو یہ بالکل ہی متضاد چیزیں ہیں. آپ کو کس صورت میں یہ دے رہے ہیں؟ آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ قسمت میں آیا ہے پیسہ، آپ کو ایسا لکھا وہ کیا گیا کہ ہاں بھائی ہم کو ایسا سیمینار کرا رہے ہیں، اور پھر بعد میں سینئر صحافیوں کو ان کو تو پتہ نہیں، وہ یہاں آئیں گے ان سے اپنے حق میں کامنٹ لیے جائیں گے. اس طریقے سے دیکھو سچ سچ ہے، چاہے ایک شخص بھی نہ بول رہا ہو، جھوٹ جھوٹ ہے، چاہے پوری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے، تو چاہے آپ جس سے بھی تعریف کروائیں ایسا نہیں ہوگا. سب چیزیں چل رہی ہیں، سب چیزیں دکھ رہی ہیں، ایسا نہیں ہے. آپ الزام لگاتے ہیں، آپ بہت کچھ کہتے ہیں، ہم ہر چیز فیس کرنے کو تیار ہیں. ہم پاگل نہیں ہیں، بے وقوف نہیں ہیں. الحمدللہ پاکستان کے اعلیٰ سے اعلیٰ ادارے سے تعلیم حاصل کی، اعلیٰ سے اعلیٰ ادارے میں صحافت کی ٹریننگ لی ہے، کام کیا ہے، سب سمجھتا ہوں. مجھے پتا تھا کسی پر جب آپ کسی کو ایکسپوز کرتے ہیں، کسی چیز پر مافیا پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو بہت چیزیں آپ کو فیس کرنا پڑتی ہیں. تو ہم ہر چیز، سیکیورٹی، ہر چیز کا پریشر دیکھ کر ہم نے وہ کیا ہے، کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی.
ہر بندہ نہیں بکا جا سکتا، ہر بندے کو نہیں خریدا جا سکتا، ہر بندے کو نہیں دھمکایا جا سکتا۔ ہم صحافت کو ایمان سمجھتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے صحافت کرنا، اور ہم جو گئے ہیں صحافت میں غریبوں کے لیے، ان لاچاروں کے لیے، اس سرزمین کے لیے گئے ہیں۔ چاہے غلط بندہ میرے گھر میں بھی ہوگا، انشاءاللہ اس کے لیے بھی ایسے ہی آواز بلند کرتا رہوں گا۔ اگر اچھا بندہ، سچا بندہ میرا مخالف، میرا دشمن بھی ہوگا، اس کی میں اسی میرٹ پر تعریف بھی کرتا رہوں گا، اور یہ میرا ایمان، میرے رولز، میری صحافت اجازت دیتی ہے اور اس کا حکم دیتی ہے۔ تو ایسی چیزیں کر کے آپ کچھ وہ نہیں کر سکتے۔ باقی آپ جب چاہیں، لیگل نوٹس تیار ہے، جواب بھی تیار پڑا ہے، اور انشاءاللہ میں خواہش مند ہوں کہ آپ کا لیگل نوٹس آئے، معزز کورٹ میں اس کی ہیئرنگ ہو، پھر دیکھتے ہیں ہم کیا کیا ثبوت ہیں، کون کب لگا، کون بعد میں لگ کے کہاں تک پہنچ گیا، کون سا سرکاری بندہ لگا، کس مد میں پیسے دیے گئے، کون سے پروجیکٹ میں کتنے پیسے لگائے گئے، ایکچوئل فنڈ کیا تھا، لگایا کتنا گیا، کس کمپیوٹر والے کو ٹھیکہ دیا گیا، کہاں پر پتھر کا استعمال ہوا، مٹیریل کی ناقص پن کا کیا حال ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ سب ثبوت ہیں، ہم تیار ہیں، ہم جسٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں تک وہ کر رہے ہیں۔ آپ جو ایسا کر رہے ہیں، کسی ادارے کو بھی آپ نے درمیان میں یوز کیا، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم سب چیزیں جانتے ہیں۔ تو ابھی تک بھی یہی ہے کہ اپنے اندر میرٹ کو بحال کرو، اور یہ جو سرکاری لوگ ہیں ان کو دوبارہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھیجو، اور اس صوبے میں جو ایک بھی آپ لوگوں نے سینئر مینیجر نہیں رکھا ہوا، نوشکی میں، چاغی میں، وہاں پر آپ نے بلوچی رکھنا ہے، ظاہری بات ہے وہاں پر ایک بلوچی والی آپ نے رکھنا ہے، کہ جو مین ہیڈ آفس ہے اس میں آپ بتائیں کتنے سینئر مینیجر ہیں بلوچ، ایک بھی نہیں تھا جو آپ کو مطمئن کر پاتا۔ آئی ٹی مینیجر آپ کا، کوئی بلوچستان میں ہزاروں لوگ، 4-5 ہزار لوگ نکل رہے ہیں، کوئی بھی آپ کو ایک اچھا نہیں ملا جو میرٹ پر آپ کو دوسرے صوبوں سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تو آپ جیسے بھی سیمینار کریں گے تو یہ آپ کی بھول ہے کہ ایسا کچھ ہوگا۔ انشاءاللہ ہم ایسے ہی ایکسپوز کرتے رہیں گے، جہاں بھی ڈی میرٹ ہوگا، جہاں پر بھی irregularities ہوں گی، جہاں پر بھی نیپوٹزم ہوگی، الحمدللہ ہم اس کو یوں، اس سے زیادہ سخت لہجے میں، اس سے زیادہ مدبر اور اس سے زیادہ لاجیکل وے میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے۔ ہم اداروں پر بھی یقین رکھتے ہیں اور ان سے بھی درخواست کرتے ہیں، اینٹی کرپشن نیب سے بھی، کیونکہ بہت ساری شکایت ہیں۔ نیب کو ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ریگولیٹریز کیا کیا ہوا ہے درمیان میں، کیا کیا مبینہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، اگر آپ شامل نہیں ہیں تو آپ کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا۔ irregularities کیا ہے، نیپوٹزم کیا ہے ود ان دا آرگنائزیشن، کرپشن کہاں کہاں ہوئی ہے، ہم آپ کی معاونت کریں گے۔ ہم صحافی ہیں، ہم پارٹی نہیں بن سکتے، کیونکہ ہمارے اخلاق کا تقاضا ہے، ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اگر چیز وہاں تک پہنچی تو انشاءاللہ ہم معزز کورٹ لاجیکل وے میں دیکھتے ہیں پھر یہ ڈکٹیٹرشپ کیسے نہیں ٹوٹتی۔ معزز کورٹ تک جب بات جائے گی تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے بہت سارے جو یہاں ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں تو کیسے وہ اترتے ہیں یا نہیں اترتے، پھر دوبارہ یہاں پر باقاعدہ رولز اور ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو، حقدار لوگوں کو لگایا جاتا ہے، یا پھر ذاتی پسند اور ناپسند اور رشتہ داروں کو نوازا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ لوگ اپنے ٹیکس کی، اپنے لوگوں کی چیریٹی کی رقم ہمارے غریبوں کے لیے دیتے ہیں، اور یہاں پر یہ لوگ ان غریبوں کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا بنا جاتے ہیں، اور ہم لوگ کچھ بھی نہیں کرتے۔ بدقسمتی سے صحافی یہاں وہ رول ادا نہیں کر رہا جو کرنا چاہیے، ہر ایک نے کہیں مقاط کیا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں۔ اگر ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے 1 سال 1.5 سال میں، تو جو یہاں پہ 30 سالوں سے وہ کر رہے ہیں وہ کیوں مدح سرائی میں مصروف ہے؟ یہی ہے نا کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ چاہے جو بھی وہ ہوگا، ہم انشاءاللہ کسی بھی آرگنائزیشن میں، یہ تو شروعات ہے، یہ بڑی ہے، سب تک جائیں گے جہاں بھی ہوگا۔ حکومت کو ہم اتنا وہ کرتے ہیں، ان کو بھی تو غریبوں کا پیسہ آتا ہے، یہ بھی تو ہیں، ان سے بھی پوچھنا ہے، ان کا بھی احتساب ہو کہ یہاں کہاں دیا ہے، ان سے بھی دیا جائے۔ یہ تو نہیں ہے انٹرنل آڈٹ کا کیا وہ ہمیں
کیا آپ دوسرے کی رائے نہیں لیتے؟ ہمیں پتہ ہے، ہم اپنی پوری تحقیق کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہر ادارے کا کہ کہاں کہاں آپ یوز کر سکتے ہیں۔ انٹرنل جو آپ کا آڈیٹر ہے، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ کیا اس کے کمرے کے شیشے نہیں توڑے گئے؟ کیا اس کے اندر بادام وغیرہ نہیں کھائے گئے؟ کیا وہاں سے فائلیں نہیں گم ہوئی؟ کیسے بلیک میل کیا گیا؟ جس کو آپ بلیک میل کریں پھر بعد میں اس سے آپ اپنے طریقے کا آڈٹ کروا سکتے ہیں۔ تو ہمیں خبر ہے ہر ٹھکانے کی، ہر بندے کی، کہ کون کیا ہے، کون کس طرح لگا ہوا ہے، کس کے پاس کس کی کیا کمزوری ہے۔ تو ایسے بارڈ میں آپ اگر اپنا وہ کرتے ہیں، کرواتے ہیں، تو یہ آپ کی سوچ ہے۔ جتنا بھی وہ ہوگا، ابھی بھی کہتا ہوں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، خود کو ٹھیک کریں، مزید ایریگولیرٹیز نہ کریں۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان مقبول جعفر کو دیجیے گا اجازت۔